بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بعد جو کہ 4 تھے، کل ہم نے جو ٹاپکس کیے اس میں سے کوئی چیز مشکل ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو۔ ایک تو مدات کا چیپٹر ہم نے کیا، مد کو ہم نے دیکھا تھا، اور باقی چیزیں جو ہمارے ٹاپکس میں آ رہی تھی وہ ہم نے دیکھی تھی۔ ابھی سمپل چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لام کے بارے میں بھی پڑھا تھا آپ نے۔ اچھا، مجھے جلدی سے لام کے بارے میں کوئی بتا دیجئے کہ لام کب موٹا ہوتا ہے اور کب باریک ہوتا ہے؟ لام اس میں جلالہ کے ساتھ جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا اور باقی سب حروف کے ساتھ باریک۔ ٹھیک ہے، اس میں جلالہ میں جو لام آئے گا کن 2 صورتوں میں پر ہوگا؟ زبر اور پیش میں وہ موٹا پڑھا جائے گا اور زیر میں وہ ویسے ہی۔ ہاں جی، لام اسم جلالے سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوگا تو لام موٹا ہو جائے گا، اگر زیر آ رہی ہوگی تو لام باریک ہو جائے گا۔ چلے، آج کا جو چیپٹر ہے سبق نمبر 23 ہے، تو یہ ایسا سبق ہے کہ آپ نے اس کو ایک دفعہ سے دیکھ لینا ہے کہ کچھ حروف قرآن میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قرآن میں 2 حروف کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے پہلا ورڈ دیکھیے، لکھنے کی صورت میں اور پڑھنے کی صورت میں ڈیفرنٹ ہوں گے، یعنی 2 طرح وہ آئے گا وہ لفظ، لیکن لکھنے کی صورت میں ڈیفرنٹ ہوگا، پڑھنے کی صورت میں ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب یبسطو ورڈ ہے، اصل میں لکھا صاد کے ساتھ جاتا ہے، اوپر کبھی سین ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا ورڈ ہے قرآن میں جس میں جب ہم پڑھیں گے تو یبسطو سین پڑھیں گے، صاد نہیں پڑھیں گے۔ میں بھی یہ ایک ہی ورڈ ہے قرآن میں جو 2-3 جگہ پہ ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح مارک کرتی ہوں، آپ دیکھیے گا، بسطتن ایک ورڈ ہے، یہاں بھی صاد اور سین ملا کے لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا سین جاتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ الف ہوتے ہیں اور کچھ یا ہوتے ہیں، وہ پڑھے نہیں جاتے، لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ سیم اسی طرح جیسے صاد لکھا جاتا ہے، پڑھا سین جاتا ہے، لیکن الف اور یا میں آپ دیکھیں گے کہ وہ الف اور یا جس کے اوپر چھوٹا سا گول سرکل لگا ہوگا، وہ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، وہ لکھا تو جائے گا لیکن پروننسیشن میں نہیں آئے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ سبق کا جو ہیڈ لائنز ہے اس کو دیکھیے گا، لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ، لکھے کچھ جاتے ہیں، پڑھے کچھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صاد لکھا ہوا ہوگا لیکن آپ نے سین پڑھنا ہوگا، یہ 2-3 جگہ پہ آتا ہے قرآن میں، زیادہ تر نہیں آتا۔ اور الف اور یا کبھی کبھی ان کے اوپر ایک چھوٹا سا سرکل لگا ہوتا ہے، وہ ہم نے پھر جہاں پر آ جاتا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا۔ ہاں، الف کو بھی نہیں پڑھنا ہوتا اور یا کو بھی نہیں پڑھنا ہوتا، البتہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے یبسطو اصل میں پڑھنے کی صورت میں یبسطو سین پڑھیں گے، لکھیں گے صاد۔ فَإِن ٹھیک ہے، افَإِن جو ورڈ ہے یہاں پر دیکھیے گا حمزہ کے بعد یا ہے، مارک کرتی ہوں میں، یہ جو یا ہے یہ اس کے اوپر یہ سرکل ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ جو اوپر سرکل مارک کر رہی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو سرکل ہے چھوٹا سا، اس وجہ سے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ دوسری لائن میں آئیے، افَإِن، افَإِن لکھا تو جائے گا یا، لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ من نبئی، من نبئی نہیں کریں گے کیونکہ یا کے اوپر سرکل آ رہا ہے۔ بسطتن یہی ورڈ ہے۔ ملئہ قرآن میں کافی جگہ یہ ورڈ آتا ہے، ملئہ لام کے بعد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھنی ہے، یہ پاکستانی مصحف میں یہ چیز نہیں ہوگی، پاکستانی مصحف میں جو پڑھا جائے گا وہی لکھا جائے گا، یہ صرف ہمارے عربک مصحف میں ہوگا، جس کے پاس عربک مصحف ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ 1-2 دن میں لے لیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم رولز وہی پڑھ رہے ہیں، رولز ہم عربک مصحف کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کے پاس عربک مصحف ہونا لازم ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر نہیں مل پا رہا تو چلیں کوئی بات نہیں،
آپ پاکستانی مصحف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کسی جگہ آپ دیکھیں گے وہاں پر رولز مکمل نہیں ہو پا رہے ہوں گے. تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی حمزہ اور یا کوئی ایسا ہوتا ہے جن کے اوپر سرکل ہوتا ہے چھوٹا سا، اور یہ عربک مصحف میں ہی لگا ہوگا، پاکستانی مصحف میں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں ہم نے نہیں پڑھنا ہوگا. یہ لگا ہوا بھی میں بھی نہیں ہوگا، الف ہوگا ہی نہیں. اور اسی طرح یبسطو میں صاد کی جگہ سین ہی لگا ہوگا کہ آپ پڑھنے والے کو آسانی ہو، جس نے رول نہیں پڑھا اس کو پتا ہو کہ کیسے پڑھنا ہے. چلیے یہ بہت آسان ہے. دیکھیے ملئہم، فورتھ لائن میں آ جائیے. لتتلوہ، 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 و اس طرح نہیں کریں گے، الف نہیں پڑھیں گے. اور اس طرح سے ندعوہ، میئتن، میئتن، اس میں یہ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جا رہا، یہ والا الف. اس کے بعد ڈائریکٹ حمزہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، میئتن، میئتینی. اس طرح سے آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے، میرے ساتھ ساتھ بولیے تاکہ آپ بھی پریکٹس کرتے رہیں ساتھ ساتھ. چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایک اس کو پڑھ کوشچن لیں. ہے، جی جی ہاں عائشہ. یہ لکھنے کی صورت میں اور پڑھنے کی صورت میں فرق کا کیا ریزن ہے؟ جی یہی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرآن میں یہ لکھے ہوئے ایسے ہوں گے. فرسٹ لائن میں آ جائیے، میں مارک کرتی ہوں، پہلے لفظ پہ آ جائیے. قرآن میں یہ جو ورڈ ہے یبسطو، یہ ایک دو جگہ پر آتا ہے، اور دوسرا جو ورڈ ہے بسطتن، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا. یہ کچھ جگہ ایسی ہیں، دو تین دفعہ یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے پاس عربک مصحف میں صاد اور سین دونوں لگے ہوں گے. لیکن پاکستانی مصحف میں آپ کے پاس سین لگے ہوں گے. آپ نے، میں پاکستانی مصحف کیوں بار بار کہتی ہوں، کیوں اس کا نام لیتی ہوں بار بار، کیونکہ آپ لوگوں کے میکسیمم آپ سب کے پاس پاکستانی مصحف ہوں گے، پاکستانی قرآن ہوں گے. تو وہی میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ عربک مصحف میں صاد اور سین لگے ہوئے ہوں گے. صاد کے ساتھ یہ ورڈ لکھا ہوا ہوگا لیکن پڑھا سین کے ساتھ جائے گا، جہاں پر بھی یہ آئے گا. یبسطو ایک دو جگہ آتا ہے، زیادہ نہیں آتا. یبسطو، یبسطو، ٹھیک ہے، لکھا ایسے جائے گا. اور دوسری لائن میں آ جائیے. یہ جو ورڈ ہے میں نے آپ کو بتایا، دوسری چیز اس سبق میں نے آپ کو بتائی کہ ایک تو سواد والا ایک چیز ہے کہ سواد دو تین ورڈز میں ایسا ہے کہ وہ لکھا سواد جاتا ہے لیکن پڑھا سین جاتا ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا لکھنے کی صورت میں حمزہ اور یا وہاں پر لکھے ہوں گے قرآن میں، لیکن ہم نے اس کو نہیں پڑھنا. وہ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ حمزہ اور یا کے اوپر چھوٹا سا سرکل لگا ہوگا. یہ عربی خط کی وجہ سے لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. دوسری لائن میں پہلا لفظ دیکھیے، من نبئی، من نبئی. پڑھنے کی صورت میں بھی ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، من نبئی. اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا، اصل لکھا جائے گا یہ یا، لیکن پڑھا نہیں جائے گا. اب سمجھ آ گئی؟ جی تھینک یو. چلیے الحمدللہ. اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سی چیز مشکل ہے اور کون سا نہیں پڑھا جا رہا. جو اسٹوڈنٹ پڑھے گا وہ تو ٹھیک ہے، میں اس کا سن رہی ہوں گی، لیکن باقی سب اسٹوڈنٹ ان کو کاپی کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. اگر میں ان کی اصلاح کرتی ہوں، آپ سیکنڈ ٹائم میرے ساتھ پڑھیں گے، پھر ان کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اپنی بھی اصلاح کرتے جانا ہے، تاکہ اگر کسی کی مسٹیک ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ درست ہوتی جائے. جی مناہل آپ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی بجن میری آپ نے آواز صرف، صحیح آ رہی ہے؟ کل نہیں تھی صحیح آ رہی آواز نا. ہاں کل نہیں صحیح آ رہی تھی، آج الحمدللہ ٹھیک ہے. ابھی آپ نے لکھنے کی صورت میں آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے سیکنڈ لائن پر پڑھنی ہے پڑھنے کی صورت میں، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں. پڑھنے کی جی صورت میں ٹھیک آپ نے کیسا پڑھنا ہوگا، اور سیکنڈ لائن یہ والی پڑھنی ہے. چلیے ہے، جی ٹھیک ہے. جب فتو افائن من نبائن بسطاتن ملائہم لتتلوہ
ندوة مئة مئتين ليبلو بئس الاسم الاسم لشيء بأيد تيأس ييأس मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ. मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ. नेक्स्ट भी पढ़िए. जी मनाहिल, नेक्स्ट पढ़िए. जी ठीक है. जी मनाहिल, आपको आवाज आ रही है? बाजान मैं पढ़ रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ जी रही है, बाजान मैं पढ़ रही हूँ, आपको नहीं मेरी आ रही? आ रही है, आ रही है. बाजान जैसे बिअय्यिकुम का आगे जो लफ्ज है वो मुझे सही से समझ नहीं आ रही है इसकी ना. हाँ जी, इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जो शुरू वाला या है ना, ये नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर छोटा सा सर्कल है. ये वाला या नहीं पढ़ा जी जाएगा. इसको पढ़ा कैसे जाएगा? बिअय्यिकुम. जी ये मैंने पढ़ लिया, इसके मुझे समझ आ गया. जो आगे वाला है ना, सेकंड वाला, उसकी नहीं अच्छा मुझे समझ आ रही. जी, इसको भी आपने अलिफ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट हमने अलिफ को जाल लिअज़ के साथ मिलाना. लअज़ लअज़बहन्नहु. लअज़ के आगे नहीं समझ आ रही. लअज़बहन्नहु. लअज़बहन्नहु जी नेक्स्ट. लअज़बहन्नहु इधर थोड़ा सा गुन्ना करना है ना. हाँ जी, नून मैंने आपको शुरू में बताया था कि मीम और नून के ऊपर जब भी शद आएगी वहां गुन्ना होगा. जी या नबुवा लियरबुवा समूदु हत्नुवा कवारीनो. चले यहाँ बारकल्लाह फिक. रा बरीक होगी ना जेर की वजह से. ये जो दूसरा रा है, पहला रा है बारीक होगा, बाजा मुझे बताइएगा. और दूसरा रा के ऊपर जी जबर जी है तो ये रा मोटा होगा. और दूसरा कैसे होगा? जी दूसरा रा जी मोटा होगा. चलें ठीक है, बारकल्लाह फिक. जी नेक्स्ट पर ठीक. आते हैं. अच्छा, ये दूसरी मशक है. लिखने की सूरत में अना, अना पढ़ेंगे इसे. लिखने की सूरत में अना है, नून के बाद अलिफ है, और इसके ऊपर खड़ा सॉरी सर्कल है, तो इसको हमने इस अलिफ को नहीं पढ़ना, अना पढ़ना है. वक्फ की सूरत में अना, इस तरह से पढ़ना है. पहले वक्फ की सूरत में डिफरेंट नहीं था ये, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि यहाँ पर अलिफ लिखा होगा, उसके ऊपर सर्कल भी होगा, हमने उस अलिफ को नहीं पढ़ना, लेकिन अगर वहां पे हम रुक जाते हैं तो अलिफ पढ़ना होगा. ये कुछ ही हरूफ हैं, इनको आपने याद कर लेना है. बाकी हम इसको देखकर, मैं आपको कुरान में जहां पर भी आएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी. इसको कैसे पढ़ेंगे? पीछे वाली मशक से स्टार्ट करते हैं. अना, अना असल में था अना, अना. इसको वक्फी सूरत में भी ऐसा पढ़ेंगे, लकिन, लकिन. अच्छा, कुछ स्टूडेंट ना लकिन्ना पढ़ते हैं, तो लकिन्ना नहीं करेंगे, लकिन्ना, लकिन्ना. रुकने की सूरत में ऐसे पढ़ेंगे,
تو یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی وہ پھر ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ نے یہاں پر وقف کیسے کرنا ہے، رکنا کیسے ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ الف جو جس کے اوپر چھوٹا سا سرکل ہوگا اس کے اوپر جب آپ نے رکنا ہے تو اس کو پھر مدہ بنانا ہوگا، ایز اٹ از پڑھنا ہوگا، پھر آپ نے وہ الف ڈراپ نہیں کرنا۔ اچھا یہ جو آخری میں بھی آخری یہ سبق ہے وقف رکنا کیسے ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ویسے تجوید کے رولز میں کہ ہم نے رکنا کیسے ہے، وقف کی ٹائپ کون سی ہیں، کون کون سے وقف ہوں گے۔ تو ابھی آپ نے صرف تھوڑا سا ٹچ لینا ہے کہ رکنا کیسے ہے، کیونکہ آپ ایک ایک حرف کے اوپر بھی رکیں گے، آپ آیت کو کمپلیٹ کر کے بھی رکیں گے، آپ آیت کے مڈ میں بھی آپ کا سانس ٹوٹ سکتا ہے، کیسے رکیں گے۔ تو یہ ایک خوبصورتی ہے تلاوت کی، اگر آپ وقوف کا دھیان نہیں رکھیں گے پراپر طریقے سے، جہاں آپ رکیں گے وہاں آپ نے ساکن کر کے سانس اور آواز کو توڑنا ہے، وہ وقف ہوگا اصل۔ اگر آپ کا نہیں ایسے ہوتا، آپ رک جاتے ہیں بیچ میں، اٹک جاتے ہیں یا پھر زبر زیر پیش پڑھ دیتے ہیں، تو وہ پراپر وقف نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ تلاوت کی خوبصورتی ہے، دوسرا یہ لازم ہے وقف کرنا، جہاں پر آپ رک رہے ہیں پراپر طریقے سے وقف کرنا وہاں پر لازم ہے۔ اور پراپر طریقے سے کیسے وقف ہوگا وہ ہم پڑھیں گے کہ زبر پر وقف اگر ہم رک جائیں، لفظ کے آخری حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، اگر ہمیں وہاں پر رکنا پڑتا ہے تو ہم نے اس کو کیسے رکنا ہے، وہاں پر کیسے پڑھنا ہے، پیش آ جائے تو کیسے کرنا ہے، دو زبر آ جائے تو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے آنی چاہیے۔ اس چیپٹر کو آپ نے اچھے سے گھر پہ پڑھنا ہے تاکہ آپ جب قرآن شروع کریں تو بیسکس چیزیں آپ کو پتا ہوں، رکنا آپ کو آتا ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ اگر آیت کے مڈ میں آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ کو رکنا ہی نہیں آ رہا ہو کہ کیسے رکنا ہے، یا تو آپ کی آواز لمبی ہو رہی ہو، یا زبر لمبی ہے یا پیش لمبی ہے یا زبر ساکن کرنی چاہیے تھی تو آپ اس کو زبر ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ مسٹیک ہوگی۔ جہاں پر بھی آپ نے رکنا ہے، یہ تلاوت کی خوبصورتی ہے اور لازم بھی ہے یہ دونوں چیزیں کہ وقف ہم نے کرنا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، اچھا یہاں پر دیکھیے کوئی پڑھے گا اس کو، سعدیہ فیصل آپ پڑھیے۔ جی سارا پڑھوں یا صرف جو یہ لکھا ہوا ہے؟ شروع سے پڑھیے۔ وقف کے متعلق اگرچہ ہر سبق کے آخر میں وقف کا طریقہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن اہمیت کے پیش نظر تمام قسم کے وقوف کا طریقہ مثالوں کے ساتھ دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ علم وقف سے آشنائی ہو اور اغلاط سے بچا جائے، کیونکہ اکثر لوگ وقف کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غلط وقف کر دیتے ہیں۔ زبر جی والے حرف پر وقف۔ چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں کہ زبر پر کیسے وقف کرنا ہے۔ تو زبر والے حرف پر وقف کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے جس کلمہ کے آخری حرف پر زبر ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے جعل، لام کو ہم نے ساکن کیا خود سے اور جعل پڑھیں گے۔ بہت ایزی ہے، آپ کو چیزیں پتا ہوں گی، لیکن یہ لازم ہے، کچھ اسٹوڈنٹ ان کا دھیان نہیں رکھتے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیزیں پتا ہوں گی، آپ لوگ یہ کرتے بھی ہوں گے۔ جہاں پر بھی آپ نے رکنا ہے، گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، مجھے تلاوت سنا رہے ہیں، لیسن ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، آپ نے جہاں پر رکنا ہے، جہاں آپ کا سانس ٹوٹتا ہے وہاں پر آپ نے زبر کی صورت میں اس کو ساکن کرنا ہے، اور ساکن کر کے سانس اور آواز دونوں کو توڑ دینا ہے۔ جیسے پیچھے سے میں پڑھتی آ رہی ہوں، ورڈ آ جاتا ہے جعل، یہاں پر میرا سانس ختم ہو گیا، رکنا چاہتی ہوں تو میں کیسے رکوں گی؟ جعل، جعل، اس طرح سے۔ جی نیکسٹ آتے ہیں نمبر 2، دو زبر والے حرف پر وقف کیسے کیا جائے گا؟ جس کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہو اسے وقف کی صورت میں الف سے بدل کر الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، 2 زبر، جیسے جنفن، جنف، ایک حرکت ختم کر دیتے ہیں اور دوسری حرکت کو الف میں چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حرکت ختم کر دیتے ہیں اس کو، یعنی الف میں چینج کر دیتے ہیں، اور ایک حرکت باقی رہتی ہے، جنفا، الف آگے سے جنفا، چل ٹھیک ہے۔ اور آگے زیر اور 2 زیر پر وقف، یہ بھی سمپل ویسے ہوگا، ساکن کریں گے ہم، مثال کے طور پہ ایبیلی، ایبل،
बिदमिन, बिदम सिंपल साकिन करेंगे, जैसे हमने जबर पर साकिन किया था। यहां तक समझ आ गई? जी, सबको यहां तक समझ आ गई? नहीं, मैं ये कंफर्म जी करना बाजी। चाहती हूँ कि एक जेर और दो जेर दोनों में हमने बिल्कुल मुकम्मल साकिन होना है, मतलब जबर की हाँ तरह जी, एक अलिफ की तरह नहीं पढ़ना। जी बिल्कुल। एक अलिफ की तरह हमने सिर्फ दो जबर को पढ़ना है और किसी चीज को भी नहीं पढ़ना। दो जबर जब आ जी जाएंगे तो उसको हमने अलिफ में बदल के पढ़ना होगा, बाकी सबको हम साकिन करेंगे। ता होगा तो ठीक। उसको हमने हा में चेंज करना है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब पेश और दो पेश पे कैसे वक्फ करना है? पेश और दो पेश को भी सिंपल हमने साकिन कर देना है, जैसा कि पहले हमने पढ़ा। उखरु, उखर, कदमुन, कदम, सिंपल। और गोल ता पर कैसे वक्फ करना है? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ता को हा में चेंज कर देते हैं। इसको गोल ता भी कहते हैं, चाहे मुदव्वरा भी कहते हैं, चाहे इसके ऊपर जबर है, जेर है, पेश है, कुछ भी आ रहा है, तो हमने इसको साकिन करके हा में चेंज कर देना है। मिसालों में आइए, बकरतन, बकरह, सफरतिन, सफरह, हसनतुन, हसनह। ठीक है, बहुत इजी है। ता को हमने हा में चेंज कर देना होगा वक्त की सूरत में। चले नेक्स्ट देखते हैं, जज्म वाले हर्फ पर वक्फ करना। जज्म वाले हर्फ पर हमने उसको उसी तरह ही पढ़ना होगा, एज इट इज पढ़ना होगा। जैसा कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फरगब, फरगब, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। वहां पहले से साकिन था, हमने उसको एज इट इज करके वहां पर सांस और आवाज दोनों को बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे साथ साथ मैम पूछेंगे एक ताकि मैं सेकेंड। आपको। जी, जी ये जी। जो लास्ट वाला अभी आपने बताया ना फौरग, ये तो सेम सेम है ना, तो इसको समझ नहीं आया थोड़ा। ये जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर जज्म हो, उस कलमे उसको वक्फ करने की सूरत में इस तरह ही पढ़ेंगे जिस तरह वो है। साकिन के ऊपर जाहिर सी बात है हम दूसरा साकिन तो नहीं ला सकते ना, अपनी तरफ से साकिन नहीं ला सकते यहाँ पर, क्योंकि वो पहले से साकिन है, उसे एज इट इज पढ़ देंगे। फरगब को फरगब ही ठीक है। पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। हरूफ वक्त से पहले हरूफ मद्दा हो। अच्छा, जिस कलमे के आखिरी हर्फ से पहले हरूफ मद्दा हो, उस पर वक्फ करने की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन करके हरूफ मद्दा पर 3 या 4 अलिफ के बराबर। अच्छा, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये जब हम जाएंगे ना वकूफ के चैप्टर में, तब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी आपको। इसको भी अभी रहने दीजिए, ये नंबर 2 पे जो है, इसको भी अभी आपने रहने देना है। अच्छा, आगे आ जाइए। हरूफ वक्फ पर खड़ा जबर हो या खड़ी जेर हो या फिर उल्टा पेश हो, इसको भी आपने देखना है, इसको आपने याद करना है कि कैसे वक्फ करना है इनके ऊपर। मैं आपको बताती हूँ। खड़ा जबर पे आ जाइए। हरफ वक्फ पर खड़ा जबर हो, कि जहां पर हम रुक रहे हैं वहां पर खड़ा जबर आ रहा है तो कैसे रुकेंगे। जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश के बारे में आपने पढ़ लिया, ता के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ रही हैं खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, इनके ऊपर कैसे वक्फ करना है। जिस कलमे के आखिरी हर्फ पर खड़ा जबर हो उसे वक्फ की सूरत में उसी तरह ही पढ़ा जाएगा, जैसे कला, वक्फ की सूरत में भी कला ही पढ़ेंगे। सिंपल है ना, समझ आ रहा है? खड़ा जबर को हमने एज इट इज पढ़ना है वक्फ की सूरत में भी, अगर हम नहीं रुक रहे वहां पर तब भी उसे ऐसे पढ़ेंगे, अगर रुक रहे हैं तब भी ऐसे पढ़ेंगे। समझ आ गया? जी रिस्पॉन्स कीजिए। जी जी समझ आया। जी बाजी अच्छा, आ नंबर गया। 2 पे। जी नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। अगर खड़ी जेर हो तो कैसे वक्फ करेंगे? जिस कलमे के आखिरी हर्फ के नीचे खड़ी जेर हो उसे वक्फ की सूरत में साकिन करके वक्फ करेंगे, जैसे बी ही
ہا کو ساکن کریں گے بی، تاہم کھڑی زیر اگر یا کے نیچے ہو تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ہی پڑھا جائے گا، یستحیی، یستحیی ہی پڑھیں گے، سمپل ہے۔ دیکھیے گا کھڑا زبر ہے تو ہم نے اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے، کھڑی زیر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کھڑی زیر کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر ہے، ہر حروف تہجی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے، سمپل۔ اور اگر یا کے نیچے آ رہی ہے، ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ ہم یا کے نیچے آ رہی ہے تو ہم نے اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح الٹا پیش کے اوپر، الٹا پیش بھی سیم اسی پیٹرن پہ ہے، جس کلمہ کے آخری حرف کے اوپر الٹا پیش آ جائے اور وقف کی صورت میں اسے ہم ساکن کر کے روکیں گے اور وقف کریں گے، جیسے لہو، لہ، لام زبر ہا، لہ، لہو، کھڑا زیر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو بھی ایک ایک الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ جب میں یہاں پر نہیں رک رہی تو لہو اس کو کر کے پڑھیں گے، لیکن جب میں رک رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے الٹا پیش نہیں آ رہا تو اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا، لہ، لام زبر ہا، لہ۔ ہاں ایک ایکسیپشن یہاں بھی ہے کہ اگر یہ واو کے اوپر آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہوگا، پیچھے زیر، کھڑی زیر یا کے نیچے آئے گی تو ہم نے ایز اٹ از پڑھنا ہوگا، پیش واو کے اوپر آئے گا تو ہم نے اس کو ایز اٹ از پڑھنا ہوگا۔ اچھا ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہوتی ہے زیر، ایک ہوتی ہے پیش، تین ہوتی ہے نا، تو ایک ہوتا ہے الف جو کہ زبر کی ساؤنڈ اور الف کی ساؤنڈ سیم ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کھڑا زبر، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو تینوں کو اگر میں آپ کو مکس کر کے بتاؤں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، زبر، الف، کھڑا زبر، یہ تینوں سیم چیز ہے، ان کے لیے منہ بھی کھلتا ہے، البتہ مقدار میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے، زبر کو ہم تھوڑی مقدار میں پڑھتے ہیں لیکن کھڑا زبر اور الف کو ہم نے ایک ہی مقدار میں پڑھنا ہوتا ہے، دونوں کو الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زبر آ ساؤنڈ ہوتی ہے، الف میں بھی آ ساؤنڈ ہوتی ہے، اور کھڑا زبر میں بھی آ ساؤنڈ ہوتی ہے، ساؤنڈز کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی۔ اور اسی طرح یا جو ہے زیر، زیر آئے گی، یا مدہ آئے گا، کھڑی زیر آئے گی، اور اسی طرح پیش آئے گا، واو آئے گا، اور الٹا پیش آئے گا۔ الٹا پیش واو کی صورت میں آئے گا، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں واو کے اوپر آئے گا تو وہاں پر ہم ایز اٹ از پڑھیں گے، اور کھڑی زیر یا کے نیچے آئے گی تو ہم ایز اٹ از پڑھیں گے۔ تو اس حروف وقف میں کھڑا زبر ہے تو وہاں پر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں ہم نے ویسے ہی ایز اٹ از پڑھنا ہے، اس کو ہم نے ساکن کر ہی نہیں سکتے، اس کو بالکل بھی ہم ساکن نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جہاں کہیں کھڑا زبر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو رکنا پڑ رہا ہے تو آپ ہمیشہ رکنے کی صورت میں بھی اس کو ایز اٹ از پڑھیں گے، اور ہاں، اور کھڑی زیر کا میں نے آپ کو بتایا اور الٹا پیش کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو بتائیے، کوئی کوشچن ہو، بڑی سب کوئی سمجھ چیز آ مشکل لگ رہی ہو؟ الحمدللہ، کوئی چیز مشکل تو نہیں لگ رہی؟ کسی کو مشکل لگ رہی ہے تو مجھے بتائیے، آپ نے جھجک نہیں محسوس کرنی، میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں گی۔ میم یہ جو حرف وقف پر الٹا پیش ہونا، یہ نیچے والا ورڈ پڑھ کے بتائیے گا۔ جی، لیتستوو، لیتستوو، واو کے اوپر الٹا پیش ہے تو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوگا، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تینوں کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں جب ہم رک نہیں رہے ہوتے، جب رک رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ سچویشنز ہو جاتی ہیں۔ لہو کو ہم پڑھیں گے تو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، لہو، لیکن یہاں نہیں رک رہے آگے واو کی وجہ سے، کیونکہ واو کے اوپر الٹا پیش آ رہا ہے، وہاں ہم نہیں رک سکتے، وہاں اگر رکتے ہیں تو ایز اٹ از پڑھتے ہیں، لتستوو، سمپل ہم اس کو پڑھیں گے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں، آپ کا جو
قاعدہ ہے یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے. یہ جو کچھ الفاظ ہیں یہ تھوڑے سے مشکل ہیں، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن میں. رموز اوقاف کے بارے میں پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ہم نے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. میم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جیم کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو کا مطلب کیا ہوتا ہے. قرآن میں چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھے کبھی؟ جی باجی. جی جی سب نے الحمدللہ دیکھے، کیونکہ ہم نے پہلے قرآن پڑھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے گول نشان ہوگا، سرکل ہوگا. جہاں بات پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ جہاں پر بات پوری کر دیں گے اور آیت ختم ہو جائے گی وہاں پر گول نشان لگا ہوگا، آیت نمبر بھی ساتھ میں لگا ہوگا. اچھا، یہ حقیقت میں آیتن کی گول تا ہے، جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آیتن یعنی آیت وہاں پر ختم ہوگی. آیتن ورڈ جو یہاں پر لگا ہوا ہے یعنی گولتا، اینڈ میں آیتن کے گولتا آ رہی ہے نا. تو پہلے ایسے ہوتا تھا کہ گول سرکل نہیں ہوتا تھا تو آیتن لکھ دیتے تھے. پہلے جو بہت پرانے مصحف ہے نا تو اس میں اسٹوڈنٹس کو، پڑھنے والے کو یہ پتا چل جاتا تھا کہ یہ آیت ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوگی. پھر کسی کسی جگہ گول تا بھی لگا دیتے تھے. وہ کیونکہ مخفف کرنے کے لیے، سمرائز کرنے کے لیے کہ آیتن لکھیں گے تو یہ ورڈ لمبا ہو جائے گا، تو اس تا کو صرف تا لکھ دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ گول دائرہ بن گیا. تو سب کو اب یہی پتا ہے کہ یہاں گول دائرے پہ ہم نے رکنا ہے، یہاں آیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور قرآن میں اکثر میم بھی آتا ہے چھوٹا سا لکھا ہوا، یہ وقف لازم کی علامت ہے. اس پر ٹھہرنا ضرور ٹھہرنا چاہیے. اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی اور مفہوم غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو ایسا پاسبل ہے کہ کبھی اس پر نہ بھی ٹھہرا جائے، تو کسی کسی جگہ اس کے اوپر ٹھہرنا لازم ہوتا ہے. اگر نہیں ٹھہرتے تو ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. ترجمہ غلط ہو جاتا ہے تو اللہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے، مفہوم سمجھ نہیں آتا، پھر غلط ہو جاتا ہے مفہوم، کچھ اور ہی بن جاتا ہے وہ. تو میم کے بارے میں دیکھیے گا. اور تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر مطلقاً وقف ہوگا، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے. اگر نہیں ٹھہرتے تو گناہ نہیں ہے. جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، جہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. قاف لام یہ الوقف اولا کی اختصار ہے. پہلے قاف لام اور یا، اس پر ٹھہرنا، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. وقف اولا سے مراد کیا ہے؟ وقف کرنا یہاں بہتر ہے، اولا ہے، اچھا اور بہتر ہے. یہاں پر افضل ہے کہ رکا جائے. اگر نہیں ٹھہرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہے. کوئی قرآن بہت لمبی قرات بھی کرتے ہیں تو وہ نہیں ٹھہرتے، تو ٹھہرنا چاہیے. جن کا سانس چھوٹا ہے ٹھہرنا چاہیے. اگر ایک ایک لفظ کو، ایک ایک پورشن کو ہم ٹھہر کے پڑھیں گے تو قرآن کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو. یعنی جہاں بات ختم ہو رہی ہے اس کو ختم کرو، اور جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے شروع کیا جائے. اور نیچے جو رموز اوقاف ہے وہاں پر نہیں ٹھہرا جائے گا. لام ہے، الف ہے، زا، صاد لام، یہ قاف صاد لام، یہاں پر نہیں ٹھہرا جائے گا. بس یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا. وقف النبی، اس کا مطلب ہے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے. رسول اللہ وہاں پر ٹھہرے. اب ہم دیکھیں گے یہ میں بھی چلیں یہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اکثر یہ نہیں لکھا ہوتا، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا لگا ہوتا ہے. وقف غفران اور وقف منزل، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، تینوں کے بارے میں. اچھا آگے دیکھیے سین یا سکتہ. چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. وقف نبی یعنی رسول اللہ وہاں ٹھہرے. وقف منزل، یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہرے، انہوں نے وقف کیا تھا. وقف غفران کا معنی ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا. یہاں پر پڑھنے اور سننے والے کو بخشش مانگنی چاہیے. یہاں وصل کرنے کی بجائے وقف کرنا بہتر ہے. یعنی کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو جہنم کی ہوتی ہیں یا
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی یا بخشش طلب کرنے کی آیات آ رہی ہوتی ہیں تو وہ آیات ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے بیچ میں رک کے ہم کوئی ایسی دعا پڑھ سکتے ہیں جو بخشش کی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی ٹھہرنا جائز ہوتا ہے۔ سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے، یا آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ سکتہ کسے کہتے ہیں، کہ سانس نہیں ٹوٹے گا آپ کا، آواز ٹوٹے گی خالی، سین وہاں پر لگا ہوگا یا سکتہ لکھا ہوا ہوگا۔ وقفتن، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، وقفہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے۔ چلیں باقی ہمارا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، تو باقی ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ آپ نے ابھی وقفہ یہاں تک اچھے سے ریوائز کرنا ہے، یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑے سے کریٹیکل ہیں، مشکل بھی ہیں، لیکن ایک دفعہ یاد کر لیں گے نا تو پھر قرآن پڑھنے میں آپ کو جو ٹیسٹ آئے گا نا، تو وہ آپ کو پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہوگا کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں رکنا، کہاں پہ رکنا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ کے طریقے پہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وقف النبی رسول اللہ کہاں کہاں پر رکے۔ چلے الحمدللہ، یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی وجہ، کوئی مشکل ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو؟ چلے ہمارا نہیں ٹائم ہو سمجھ گیا آ ہے۔ چلے الحمدللہ، آپ نے ایک دفعہ لازمی سب کو ریڈ کرنا ہے۔ کل میں یہ رموز اوقاف سنوں گی اور وقت جہاں جہاں پر ہوا یہ میں سنوں گی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ سب کو آنی چاہیے، اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ کل اس کو کمپلیٹ کر کے کل میں چیزیں آپ کو